मैं 38 साल की उम्र में ही बेवा हो चुकी थी। 2 साल पहले ही मेरा शौहर हमेशा के लिए मुझे छोड़कर इस दारे फानी से जा चुका था। मेरा एक जवान बेटा और एक बेटी भी थे जो हर वक्त अपनी पढ़ाई में ही मगन रहते थे। इसीलिए मैं हर वक्त अकेलेपन का शिकार रहती और इस अकेलेपन को मिटाने के लिए मुझे किसी के साथ की जरूरत थी। इस ख्वाहिश के तहत मैंने अपनी एक जानने वाली की तवस्सुत से घर में एक 50 साल सेहतमंद नौकर रख लिया। उसे रखने के बाद दिन होता या रात मैं हर वक्त अपनी ख्वाहिशों में सुलगती हुई उसका साथ पाने के सपने बुनने में लगी रहती। इस दौरान वो भी मेरे साथ बड़ी हमदर्दी जताता था। मैंने भी सोच रखा था कि जैसे ही वो मुलाजिम मुझसे थोड़ी बहुत पेश रफ्त करेगा तो मैं पहल मसनूई गुस्सा या नखरा करने के बाद बखूबी उसे अपना आप सौंप दूंगी, क्योंकि मैं भी आखिर इंसान थी। मेरे भी जज्बात थे और अब मैं अपने इस अकेलेपन से थक चुकी थी। फिर कुछ ही दिनों बाद जब हम थोड़े बहुत बेतकल्लुफ़ हुए और फिर जब बात मज़ीद आगे बढ़ी और इंतजार की घड़ियां खत्म होने के बाद जैसे ही वो मेरे करीब आया तो मैं दंग रह गई, क्योंकि जिसे मैं बूढ़ा समझ रही थी वो तो जैसे ही मैंने अपने बेटे के कमरे में गई तो वो मोबाइल पर अपने दोस्त से बात कर रहा था। मेरा दिल बहुत उदास था। मैं भी इस वक्त किसी से बात करना चाहती थी और अपनी तन्हाई को बांटना चाहती थी, मगर मेरे बच्चों के पास तो मेरे लिए कभी वक्त ही नहीं होता था। मैं अभी अपनी बेटी के कमरे से आई थी और वो भी अपनी पढ़ाई में मसरूफ थी। मैंने जब उसे बात करना चाही तो उसने कहा कि अम्मी मेरा बहुत अहम टेस्ट है, प्लीज आप मुझे डिस्टर्ब ना करें। इसीलिए मैं अपने बेटे के पास आई थी, मगर उसे मसरूफ पाकर मैं बाहर आ गई। कुछ देर तो यूं ही सहन में इधर से उधर टहलती रही और अपने माजी को याद करती रही। आज भी मुझे मेरे शौहर की याद बड़ी शिद्दत से सताती थी। मैं अकेलापन महसूस करती थी, हालांकि उनको गए हुए 2 बरस बीत चुके थे, मगर मुझे ऐसे लगता था जैसे कल की बात है। मैं हर रोज उनकी जुदाई में तड़पती रहती। मैं एक औरत थी, मेरा भी दिल था और मेरे भी जज्बात थे, मगर मेरी ख्वाहिशात को पूरा करने वाला कोई नहीं था। मैं अंदर ही अंदर खुद को बहुत अकेला महसूस करती। हालांकि मेरा बेटा और बेटी भी मेरे साथ ही रहते थे, मगर मुझे उन दोनों के साथ से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं कोई बूढ़ी औरत नहीं थी जो अपने बच्चों के सहारे जिंदगी गुजार रही थी। अभी मेरी उम्र 38 साल ही थी, मगर मेरे बच्चे बड़े थे, क्योंकि मेरे वालिदैन ने छोटी सी उम्र में ही मेरी शादी कर दी थी। आज भी जब मैं अपनी बेटी के साथ कहीं जाती तो सब यही समझते थे कि मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। मेरे शौहर का एक छोटा सा कपड़े का कारोबार था जो अब मैं ही देखती थी, मगर हर वक्त ही में अकेलापन मुझे सताए रखता था, क्योंकि मैं कभी कभार ही काम देखने के लिए जाया करती। वहाँ पर मैनेजर ही सारे मामलात देखता था। मेरा किसी काम में दिल न लगता। मेरा दिल चाहता कि मेरा भी कोई हमदर्द गमगुसार हो जिसे मैं अपने दिल के दुख दर्द बता सकूं, जो मेरी ख्वाहिशात को पूरा कर सके, मगर ऐसा कोई नहीं था। ऐसा सिर्फ मेरा शौहर ही था जो मौजूद नहीं था। और इसी बात का तो रोना था। उनको गए हुए 2 बरस बीत चुके थे और ये 2 साल मैंने किस अज़ियत में गुजारे थे ये सिर्फ मैं ही जानती थी, या वो मेरा औरत समझ सकती थी जिसने जवानी में बेलगी काटी हो। हालांकि ये मेरी जवानी ना थी, मगर ये मेरा बुढ़ापा भी था। मैं उधेड़ उम्र औरत थी, मुझे अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए किसी की जरूरत थी, मगर मुझे कोई ऐसा भी मुयस्सर ना था। मुझे आज भी वो दिन नहीं भूले जब मैं अपने शौहर के साथ हंसी खुशी रहती थी। सुफियान मेरा बड़ा ख्याल रखते, हम दोनों में बड़ा प्यार मोहब्बत था, मगर उनके जाने के बाद तो मेरी जिंदगी उलट पुलट हो गई। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मेरे बच्चे भी मेरी हालत देखकर परेशान होते हैं। मैं उन बेचारों को क्या समझाऊं कि मेरा क्या मसला है। मैं अपने बच्चों से तो ऐसी बात नहीं कर सकती थी, इसलिए ही मुझे किसी ऐसे दोस्त की जरूरत थी जो मेरे साथ निभाए और मेरा अकेलापन भी दूर करे। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने अपने शौहर के जाने के 1 साल बाद अपनी सास और नंदों से दूसरी शादी का जिक्र किया था। तो उन्होंने मुझे खूब ताने दिए और ऐसी ऐसी बातें सुनवाई कि मैं कानों को हाथ लगाने लगी। वो मुझे बदचलन होने का ताना दे रही थी और कह रही थी कि मैं अपने शौहर के मरने से बहुत खुश हूँ, इसलिए अब दूसरी शादी करना चाहती हूँ। मगर ये सरासर झूठ था और मुझ पर बोतान बांधा जा रहा था। वो मुझसे कह रही थी कि मेरे गैर मर्दों से ताल्लुक है और अब मैं उन्हीं में से ही किसी के साथ रिश्ता बनाना चाहती हूँ। हालांकि अपने शौहर के अलावा आज तक मैंने जिंदगी में किसी गैर मर्द की तरफ निकाह उठाकर भी नहीं देखी थी, क्योंकि कम उम्री में मेरा शौहर मेरी जिंदगी में आया और मैं अब इस उम्र में अपने शौहर के साथ ही थी। जिस उम्र में लड़कियां गलत कदम उठा लेती हैं, मगर मैं तो इस दलदल से भी बच निकली थी, क्योंकि 18 साल की उम्र में ही मेरी शादी हो गई और बच्चे भी बड़ी जल्दी हो गए थे। अपनी सास और नंदों की बातों पर मैंने खूब आंसू बहाए और चुप साध ली। आज से 6 माह पहले मेरी सास भी चाल बसी और मेरी नंदें तो पहले ही शादीशुदा थी। वो कभी कभार ही मेरे घर आती
اور جب بھی آپ مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھتی تھی، جیسے آج بھی وہی گمان رکھتی ہوں کہ میں اچھی عورت نہیں ہوں۔ مجھے ان کے اس رویے سے نفرت محسوس ہوتی تھی۔ وہ خود بھی تو عورتیں ہیں، تو پھر میرے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتی ہیں؟ میں تو صرف حلال رشتہ ہی بنانا چاہتی تھی، اسی لیے ان سے دوسری شادی کا ذکر کیا، مگر انہوں نے تو میری بولتی ہی بند کروا دی۔ ایک عورت کے لیے اس کا کردار بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ میں بھی ایک عورت تھی، اسی لیے اپنے کردار کو صحیح ثابت کرنے کے لیے خاموش ہو گئی، مگر اب میرے دل میں وہی آگ پھر سے بھڑک اٹھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میرا کوئی ساتھی ہو جو میرے دکھ سکھ کا شریک ہو۔ کتنی دیر میں صحن میں ادھر سے ادھر ٹہلتی، اپنے دل کے ارمانوں کے بارے میں سوچتی رہی، مگر میں ان کا کوئی حل نہیں نکال پائی، کیونکہ میں اس معاشرے میں رہتی تھی جس نے بیوہ عورت کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اسی لیے ہی عجیب عجیب خیالات میرے دل میں آ رہے تھے، کیونکہ میں دوسری شادی تو نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے ہی کسی اور کے بارے میں سوچنے لگی۔ اب میں اپنے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ میں اپنے کمرے میں اکیلی ہی سوتی تھی، کیونکہ میری بیٹی میرے پاس نہیں سوتی۔ وہ کہتی تھی کہ مجھے رات تک پڑھنا ہے امی، آپ کی نیند ڈسٹرب ہوگی۔ میں اسے کیسے سمجھاتی کہ مجھے تو ان لوگوں کی ضرورت ہے، میں تو انسانوں سے بات کرنے کے لیے ترس گئی ہوں، مگر شاید اسے ہی اپنی پڑھائی کرنے کے لیے پرائیویسی کی ضرورت تھی، اور میرا بیٹا تو شروع سے ہی اکیلے کمرے میں سوتا تھا۔ اتنی دیر تک میں اپنے شوہر کو یاد کرتی رہی، پھر نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی اور میں نیند کی وادی میں کھو گئی۔ صبح اٹھی تو پھر سے وہی روٹین میرا انتظار کر رہی تھی۔ بچوں کو ناشتہ بنا کے دیا، وہ پڑھنے کے لیے چلے گئے اور میں پھر سے گھر میں اکیلی ہو گئی۔ پہلے دل چاہا کہ جا کر کام پر چکر لگاؤں، مگر میرا دل کام پر نہیں لگتا تھا۔ مجھے تو صرف کسی کے ساتھ کی ضرورت تھی، میرا گھر کا سارا کام میں خود کرتی تھی، کیونکہ میرے شوہر کو کوئی ملازم رکھنا پسند نہیں تھا، اسی لیے ہی میں نے آج تک کوئی ملازم نہیں رکھا۔ حالانکہ وہ اب موجود نہیں رہے، مگر اب میں نے سوچا کہ میں کام کے لیے کوئی ملازم رکھ لیتی ہوں، اسی طرح مجھے بھی آسانی ہو جائے گی۔ میں نے اپنی دوست روبینہ کو فون کیا، وہ اپنے گھر میں خوش تھی، مگر میرے دل کی دنیا اجڑ چکی تھی اور میں بالکل تنہائی کا شکار ہو کر رہ گئی۔ میں نے اسے نوکر کے لیے فون کیا، کیونکہ اس کے گھر میں بھی ایک نوکر تھا۔ میں نے سوچا کہ وہ اس کے توسط سے مجھے کوئی نوکر رکھوا دے گی۔ اس نے کہا کہ وہ کچھ دن بعد بتائے گی، تو 4 دن کے بعد ہی اس نے مجھے خوشخبری دی کہ ایک نوکر کا انتظام ہو گیا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ نوکر 2 دن کے بعد بھی میرے گھر آ جائے گا۔ یہ خبر سن کر مجھے کچھ اطمینان ہو گیا، کیونکہ میرے گھر کا کاموں میں دل نہیں لگتا تھا اور میں چاہتی تھی کہ کوئی ایسا نوکر مل جائے جو میرے سارے گھر کا نظام سنبھال لے۔ میرا تو دل کسی کام میں بھی نہیں لگتا تھا۔ ہر وقت بچے بھی شکایت کرتے کہ ان کے کام وقت پر نہیں ہوتے، مگر میں انہیں کیا بتاتی۔ ویسے تو میں سارا دن فارغ ہوتی تھی، مگر کام پر دل نہ لگتا۔ 2 دن کے بعد بھی دروازے پر دستک ہوئی، اس وقت بچے گھر پر موجود نہیں تھے۔ میں گئی تو دیکھا کہ سامنے ایک ہٹا کٹا مرد کھڑا تھا، جس کی عمر تقریباً 50 سال ہوگی، مگر وہ اتنا صحت مند تھا کہ اپنی عمر سے کم ہی لگتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اسے میری دوست نے بھیجا ہے۔ میں نے اسے اندر آنے کا کہا۔ ایک نظر میں ہی میرا دل چاہا کہ یہ میرا ہمدرد بن سکتا ہے، مگر پھر میں نے یہ خیال اپنے دل سے جھٹک دیا۔ وہ میرا نوکر تھا اور میرے گھر میں کام کرنے کے لیے آیا تھا۔ وہ گھر کے اندر آ چکا تھا اور میں نے اسے سارا کام سمجھا دیا۔ اس نے کہا کہ وہ کھانا بنانا بھی جانتا ہے اور باقی سارے کام بھی کر لے گا۔ یہ سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ کھانا تو مجھے ہی بنانا پڑے گا، مگر اس نے کہا کہ جہاں وہ پہلے کام کرتا تھا وہاں پر وہ کھانا بھی بناتا تھا، مگر اب ان لوگوں نے اسے کام سے نکال دیا، اس لیے اسے کام کی ضرورت ہے۔ اسے بھی کام کی ضرورت تھی اور مجھے بھی کسی ملازم کی، اس لیے ہی ہم دونوں بہت خوش تھے۔ وہ کچن میں کھڑا برتن دھو رہا تھا، میں اسے سارا کام سمجھا کر اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ کمرے میں آ تو گئی، مگر مجھے بے چینی نے گھیر لیا، مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ بار بار جا کر اسے دیکھوں۔ اس کے چہرے پر داڑھی کے ساتھ ساتھ مجھے بھی تھی، وہ بڑا باوقار لگتا تھا، شکل سے بالکل بھی کوئی نوکر نہیں لگتا تھا۔ شاید غربت نے اسے یہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ میرا دل چاہتا کہ میں اس سے بات کروں اور اسے اپنے دل کے حال بیان کروں، مگر میں اندر ہی اندر اپنے دل کی آواز کو دبا دیتی۔ زمانے کا ڈر مجھے کھایا جاتا، اور پھر میرے 2 بچے بھی تھے۔ میری بیٹی 15 سال کی تھی اور بیٹا 18 سال کا۔ ان کے سامنے تو میں اپنے نوکر سے تعلقات نہیں بڑھا سکتی تھی، اسی لیے دل کی خواہش کو دل ہی میں دبا دیا، مگر یہ خواہش مجھے چین نہیں لینے دیتی تھی۔ مجھے کمرے میں آئے 10 منٹ ہو چکے تھے اور میں 1000 مرتبہ اس کے بارے میں سوچ چکی تھی۔ میں کمرے سے نکل کر کچن کی طرف آئی، میں نے دیکھا کہ وہ اب بھی سنک پر کھڑا برتن دھو رہا تھا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، وہ بھری بھری جسامت کا مالک تھا، چہرے کی رنگت گندلی تھی۔ اتنی عمر ہونے کے باوجود بھی اچھی صحت کے باعث وہ 35 برس کا نوجوان ہی لگتا۔ میرے کچن کے دروازے پر میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، اس نے میری طرف نہیں دیکھا تھا، وہ تو اپنے کام میں مصروف تھا۔ عرفان، میرے لیے 1 کپ چائے بنا دو۔ اس نے آتے وقت مجھے اپنا نام بتایا تھا، اسی لیے
इस बार मैंने उसे उसके नाम से मुखातिब किया। मेरी आवाज सुनकर वो पीछे पलटा और मुस्कुराने लगा, फिर सिंक पर हाथ धोकर फ्रिज की तरफ बढ़ गया। दूध निकालकर अब वो देगची में डाल रहा था। उसने चाय चूल्हे पर बनने के लिए रख दी और फिर बड़ी फुर्ती के साथ किचन के काम निपटा रहा था। मुझे इस तरह के किसी इंसान की जरूरत थी जो मेरा अकेलापन दूर कर दे, मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उससे बात कैसे करूं। मैं जब भी उससे कोई बात करती तो वो मुस्कुराने लगता। मुझे लगता कि वो भी मुझमें दिलचस्पी रखता है, क्योंकि कोई ऐसे तो किसी को देखकर नहीं मुस्कुराता। 5 मिनट के अंदर ही अंदर उसने चाय तैयार कर दी और कप मेरे हाथ में थमा दिया और फिर से अपने काम में लग गया। मेरा दिल वहाँ से जाने को नहीं करता था, इसलिए ही मैं किचन में पड़ी कुर्सी पर ही बैठकर चाय पीने लगी और उससे उसके बारे में पूछने लगी। उसने मुझे बताया कि उसकी बीवी आज से 10 साल पहले मर चुकी है और उसकी कोई औलाद नहीं। उसके घर में कोई भी नहीं, उसकी माँ भी उसकी बीवी से पहले ही फौत हो चुकी थी। ये सुनकर तो मेरे दिल की ख्वाहिश मजीद बढ़ने लगी। वो भी मेरी तरह ही अकेला था और एक मर्द था, जरूर उसे भी किसी साथी की जरूरत होगी जो उसकी ख्वाहिशात पूरी करे। मैंने सोचा कि मैं उससे बात करूं, मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे अपने दिल की बात बयान कर सकूं, क्योंकि अभी उसे आए हुए पहला ही दिन था और मैं तो पहले दिन ही अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाई। मेरी चाय खत्म हो चुकी थी और उसका काम भी। वो सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखने लगा, जैसे पूछ रहा हो कि अब मैंने क्या काम करना है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और उसकी आंखों की चमक मुझे बता रही थी कि वो भी मेरी तरह अकेलेपन का शिकार है। मेरे दिल में तो लड्डू फूट रहे थे। मेरे दिल की दुनिया जो कब से उजड़ चुकी थी फिर से आबाद होने लगी। मेरे बच्चे अभी तक वापस नहीं आए थे। मैंने उसे कह दिया कि वो पिछले सीन की सफाई कर दे, क्योंकि मैंने कितने ही दिन से वहाँ से सफाई नहीं की थी। वो चुपचाप झाड़ू उठाकर पीछे की तरफ चल दिया। हमारे घर के 2 सीन थे, एक घर के सामने और एक पीछे। पिछले के सही में हम कपड़े वगैरह सुखाने के लिए डाल देते और काट कबाड़ भी रखा होता। वो तो चला गया, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। मेरा दिल चाहता था कि मैं उसके पीछे पीछे ही जाऊँ। फिर मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने कमरे में चली जाऊँ, क्योंकि मेरे कमरे की एक खिड़की पिछले सीन में खुलती थी। मैं फौरन अपने कमरे में आ गई और खिड़की से देखने लगी। वो अपने काम में मशगूल था। वो एक बारोब शख्सियत का मालिक था और पहले दिन ही उसका रोब मुझ पर पड़ चुका था। हालांकि वो एक नौकर था, मगर उसकी शख्सियत में ऐसा रोब था कि मैं तो उसकी शख्सियत से ही गिरफ्तार होकर रह गई। अगर मैं उसे बाहर कहीं देखती तो बिल्कुल भी ये ना जान पाती कि वो एक नौकर है। वो शक्ल सूरत और हुलिये के लिहाज से बिल्कुल भी नौकर नहीं लगता था। उसे देखकर मेरे दिल की ख्वाहिश फिर से मचलने लगी। मैं अपना सब खो रही थी। मुझे रह रहकर मुआशरे का ख्याल आता। उसी मुआशरे ने मुझे दूसरी शादी से रोक दिया था, तो अब क्यों मुझे किसी के साथ ताल्लुकात बनाने देगा। मेरे बच्चे वापस आ चुके थे। वो उस शख्स को देखकर हैरान थे, क्योंकि मैंने उन दोनों से इस बात का जिक्र नहीं किया था। मेरा बेटा तो अजीब नजरों से मुझे देखने लगा। मैंने उसे कहा कि ये इरफान है, अब से ये हमारे घर में काम के लिए आया करेगा। तुम इसे इरफान अंकल कहा करोगे। मेरी बेटी तो फट से मेरी बात मान गई, मगर मेरा बेटा अजीब कशमकश का शिकार था। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि मैंने एक मर्द को क्यों घर पर काम पर रखा है। मेरा बेटा बड़ा था और समझदार भी, उसके मुकाबले में मेरी बेटी की उम्र इतनी ज्यादा नहीं थी और वो अपनी पढ़ाई में मगन रहती। उसे किसी से कोई सरोकार नहीं था। वो अपने कमरे में जा चुकी थी। उसने बिल्कुल भी इस बात पर एहतजाज नहीं किया, मगर मेरा बेटा कह रहा था कि उसे ये शख्स अपने घर में मंजूर नहीं। मगर मैं उसकी माँ थी, किसी तरह से उसे समझा बुझाकर खामोश करवा दिया। अपने कमरे में चला गया। मैं कैसे उसकी बात मान सकती थी। इतने दिनों के बाद तो मेरा दिल फिर से आबाद हुआ था। मैं फिर से कैसे उसे बर्बाद कर देती। इरफान रात गए ही हमारे घर से जाता, क्योंकि मैंने उसे कह दिया था कि वो सारे घर का काम करके ही जाया करे। वो रात के बर्तन वगैरह भी धोकर जाता और सुबह सवेरे आ जाता। उसे हमारे घर का काम करते हुए तकरीबन 1 हफ्ता गुजर चुका था और उसके अंदाजे से भी मुझे यही लगता था कि वो भी मुझसे बात करना चाहता है और मेरे साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है। मैं दिल ही दिल में खुश होने लगी थी। मैंने सोचा कि जब ये मुझसे इस बारे में कोई बात करेगा तो पहले मैं मसनूई गुस्सा दिखाऊंगी, क्योंकि मैं उसकी मालकिन थी। इतनी जल्दी तो नहीं मान सकती थी। ये बात अलग थी कि मैं खुद भी यही चाहती थी, मगर मैं वक्ती तौर पर गुस्सा दिखाना चाहती थी। मैंने सारा प्लान अपने दिमाग में बना लिया था। मैं जानती थी वो कुछ दिन के अंदर ही मुझसे बात करेगा, क्योंकि मैं देख सकती थी कि वो भी मुझ में दिलचस्पी लेता है और मेरे साथ बात करने के बहाने ढूंढता है। मैं तो उस दिन का बेसब्री से इंतजार करने लगी कि कब वो मुझसे इस बात का जिक्र करे और मैं थोड़ी सी नाराजगी के बाद अपना आप उसे सौंप दूं। मगर मेरा इंतजार तो बढ़ता ही जा रहा था। उसे हमारे घर काम करते हुए तकरीबन 25 दिन हो चुके थे, मगर उसने ऐसी कोई बात नहीं की। बस वो मुझसे बात करने के बहाने ढूंढता
اور میرے قریب رہنے کی بھی کوشش کرتا، مگر آج تک مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی جس کا مجھے انتظار تھا، مگر میں جانتی تھی کہ یہ وقت بھی جلدی آئے گا، مجھے صبر سے کام لینا ہوگا۔ میں پہل نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ مجھے اپنی عزت بھی برقرار رکھنا تھی۔ میں اپنے کمرے میں دوسری طرف رخ پھیرے سو رہی تھی، اچانک سے میں نے کروٹ بدلی تو بیچ عرفان کھڑا تھا، مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ مجھے حیرت ہوئی، نہ جانے وہ کب سے وہاں کھڑا تھا، مگر دل ہی دل میں مجھے خوشی ہوئی کہ اب وہ دن قریب آ رہے ہیں جس کا مجھے انتظار ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ بی بی جی مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، اگر آپ مدد کر دیں تو میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ بے شک آپ میری تنخواہ کاٹ لیجئے گا، مہینہ ختم ہونے میں ابھی 7 دن رہتے ہیں۔ اور وہ ابھی سے پیسوں کا مطالبہ کر رہا تھا۔ میں اٹھی اور اپنے پرس سے 10,000 نکال کر اسے دے دی، حالانکہ اس نے 5,000 ہی مانگا تھا، اور میں نے اسے یہ بھی کہہ دیا کہ اسے یہ پیسے واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی میں یہ پیسے اس کی تنخواہ سے کاٹوں گی۔ میری اس بات کے بعد وہ مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگا، اسے یوں مسکراتا ہوا دیکھ کر میں بھی مسکرا دی۔ میں نے اس پر ایک احسان کر دیا تھا اور اس احسان کے بدلے اپنی خواہشات پوری کروانا چاہتی تھی، اور مجھے بے چینی سے اس وقت کا انتظار تھا۔ میں سین میں بیٹھی چائے پی رہی تھی اور وہ کچن میں کام کر رہا تھا۔ میرے دونوں بچے گھر پر موجود نہیں تھے، میری بیٹی ٹیوشن پڑھنے کے لیے گئی ہوئی تھی اور میرا بیٹا بھی دوستوں کے پاس گیا ہوا تھا۔ چائے پیتے پیتے میں نے دیکھا کہ وہ مڑ مڑ کر میری طرف دیکھ رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مسکرا بھی رہا ہے۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر میرا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ میرا دل کیا کہ میں ہی جا کر اسے اپنے دل کی بات کہہ دوں، مگر پھر میں نے سوچا کہ جہاں اتنا انتظار کیا ہے وہاں تھوڑا اور صحیح۔ میں نے دیکھا کہ وہ کچن سے نکل کر میری طرف آ رہا ہے۔ بی بی جی مجھے کل کے لیے چھٹی چاہیے، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آتے ساتھ ہی مجھ سے چھٹی مانگ رہا تھا، مگر میں اسے کیسے چھٹی دے سکتی تھی؟ میرے دن کی شروعات اسے دیکھے بغیر نہیں ہوتی تھی، اور سونے سے پہلے بھی میں اس کا دیدار کر کے ہی سوتی تھی، اس کے بعد ہی وہ گھر جاتا تھا۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ وہ آج رات ہمارے گھر پر ہی رک جائے۔ میری اس بات پر وہ عجیب نظروں سے میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ سے واضح ہو رہا تھا کہ وہ خوش ہے، مگر وہ زبان سے تو کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ شاید وہ بھی میری طرح پہل نہیں کرنا چاہتا تھا، اور ڈر بھی رہا تھا کیونکہ وہ میرے گھر کام کرتا تھا۔ بی بی جی میں کیسے آپ کے گھر رہ سکتا ہوں اور یہاں رہ کر کون سا میری طبیعت سنبھل جانی ہے؟ عرفان میں تمہیں دوائی دیتی ہوں، جب میری طبیعت خراب ہوتی ہے تو میں بھی وہی دوائی لیتی ہوں، دیکھنا تم اس سے بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اور اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ تم میرے گھر پر رک جاؤ کیونکہ تم پیدل ہی ہمارے گھر جاتے ہو، اس سے تمہاری طبیعت اور زیادہ خراب ہو جائے گی۔ تم یہیں پر رہ کر آرام کرو، دیکھنا تم صبح بہتر محسوس کرو گے۔ میں اسے سمجھانے لگی تھی کیونکہ میں اسے اپنے گھر پر روکنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا کہ آج اگر اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی تو میں خود ہی پہل کر دوں گی، کیونکہ اب میری ہمت جواب دینے لگی تھی۔ مغرب کا وقت تھا، دونوں بچے گھر آ چکے تھے اور اسے یہاں دیکھ کر انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ وہ رات کا کام ختم کرنے کے بعد ہی جایا کرتا ہے۔ میں نے بھی بچوں سے یہ بات چھپا لی کہ وہ آج رات یہیں رکے گا۔ میں نے جلدی سے بچوں کو کھانا دے دیا تاکہ وہ اپنے اپنے کمروں میں چلے جائیں۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور عرفان کو بیٹھک میں رکنے کے لیے کہہ دیا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اس کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہ اب تک مجھ سے کوئی بات کیوں نہیں کر پایا۔ میں تو بالکل ہی اپنے جذبات کے آگے مجبور ہو چکی تھی، اب مجھ سے اور نہیں رہا جاتا تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے، اچانک سے میرے کمرے کا دروازہ بجا۔ مجھے حیرت ہوئی، اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ میں نے سوچا کہ شاید میری بیٹی ہو، کیونکہ کبھی کبھار اسے ڈر لگتا تو وہ میرے کمرے میں سونے کے لیے آ جایا کرتی، مگر میں نے دروازہ کھولا تو میری آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ عرفان ہی تھا۔ بی بی جی میں آپ سے وہ دوائی لینا بھول گیا تھا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ اب آپ سے دوائی لے کر کھا لوں۔ اگر میں نے دوائی نہ کھائی تو شاید صبح میری طبیعت ٹھیک نہ ہو، اور اگر صبح طبیعت ٹھیک نہ ہوگی تو پھر کام کیسے کروں گا؟ اس کی بات سن کر میں سمجھ چکی تھی کہ وہ ضرور بہانے سے میرے کمرے میں آیا ہے۔ میں نے اسے اندر آنے کا کہہ دیا، وہ بھی مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے اسے اپنے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ جھجک رہا تھا، مگر میرے اصرار کرنے پر بیٹھ گیا۔ میں نے سائڈ ٹیبل سے دوائی نکالی اور گلاس میں پانی ڈال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ اس نے وہ دوائی کھا لی۔ میں نے دیکھا کہ وہ ابھی بھی وہیں بیٹھا ہے، اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ میں بھی اس کی بات کا انتظار کرنے لگی اور دل ہی دل میں خوش بھی ہو رہی تھی کیونکہ مجھے پہل نہ کرنا پڑی، مگر جب اس نے بات کی تو میں شرم سے پانی پانی ہو گئی، مجھے خود سے ہی شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بی بی جی آپ میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہیں، میں آپ کو یوں اکیلا زندگی گزارتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، آپ ابھی جوان ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ دوسری شادی کر لیں۔ میں پہلے جہاں کام کرتا تھا وہاں کے میرے مالک کی بیوی آج سے 6 ماہ پہلے ہی فوت ہو چکی ہے اور ان کے کوئی بچے بھی نہیں ہیں، وہ بھی آپ کی طرح تنہا زندگی گزار رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں شادی کر لیں، وہ بہت خوش رہیں گے۔ میں تو اس کے بارے میں ایسی باتیں سوچ رہی تھی مگر وہ تو مجھے اپنی بہن سمجھتا تھا اور آج تک اسی ناطے سے ہی وہ مجھ سے ہمدردی جتاتا اور ہنس کر بات کر دیتا۔ مجھے اپنی سوچوں سے ایک دن محسوس ہونے لگی، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے مجھے آسمان سے لا کر زمین پر پٹک دیا ہے۔ میں اندر ہی اندر اپنے سے
ضمیر کو ملامت کرنے لگی۔ میرا ضمیر پھر سے جاگ اٹھا تھا، آخر میں کیا کر رہی ہوں؟ ڈھیر شرمندگی نے مجھے گھیر لیا، میں شرم سے پانی پانی ہو کر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ آخر کار میں اس کے بارے میں ایسا سوچنے لگی تھی، آخر میں نے حرام تعلق بنانے کے بارے میں کیوں سوچا؟ حالانکہ اسلام نے مجھے دوسری شادی کے پورے حقوق دے رکھے ہیں، تو پھر میں کیوں حرام کی طرف بڑھی؟ بی جی اگر آپ کہیں تو میں اپنے مالک سے بات کروں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ بھی کسی ایسی عورت کی تلاش میں ہے جو ان کی تنہائی دور کر سکے اور ان کے گھر کو بھی سنبھال لے۔ وہ آپ بھی مجھ سے ہی بات کر رہا تھا، مگر میں تو کوئی جواب دینے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ میری حالت تو ایسی تھی جیسے آگے کنواں اور پیچھے کھائی۔ اگر میں دوسری شادی کرتی تو معاشرہ مجھے جینے نہیں دیتا، اور اگر میں غلط کام میں پڑتی تو میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا، اور آخر میں اپنے رب کو منہ کیا دکھاتی؟ میں نے بھی عرفان سے کہہ دیا کہ وہ اپنے مالک سے بات کرے، میں دوسری شادی کے لیے تیار ہوں۔ وہ میرے سر پر ہاتھ رکھتا ہوا مجھے دعا دے کر وہاں سے نکل گیا۔ مجھے تو اپنی سوچ پر ہی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بیچارہ تو مجھے اپنی بہن سمجھتا تھا، اور میں تو نہ جانے اس کے بارے میں کیا کیا سوچنے لگی تھی۔ میں نے اسے کہہ تو دیا کہ میں دوسری شادی کے لیے تیار ہوں، مگر اب میں سوچ رہی تھی کہ میں اپنے بچوں کو اور خاندان والوں کو کیا جواب دوں۔ ساری رات میری اس کشمکش میں گزر گئی، مگر ساری رات کی سوچوں کے بعد میں نے یہی فیصلہ کیا کہ حرام میں پڑھنے سے اچھا ہے کہ میں حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کروں، جس کا مجھے اللہ نے بھی حق دیا ہے۔ صبح ہوتے ساتھ ہی میں نے اپنے دونوں بچوں کو بلایا اور ان سے کہہ دیا کہ میں دوسری شادی کرنے والی ہوں، مگر وہ دونوں میری بات پر خاموش رہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ کوئی رد عمل کیوں نہیں دے رہے۔ میں تو اتنا ڈر رہی تھی کہ وہ مجھے برا بھلا کہیں گے، مگر انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس دن عرفان صبح صبح ہی میرے گھر سے چلا گیا، کیونکہ اسے اپنے مالک کے گھر جا کر اس سے بات کرنی تھی۔ دوپہر ہونے کو تھی، مگر ابھی تک وہ نہیں آیا تھا۔ شام کو وہ آیا تو اس نے مجھے خوشخبری دی اور کہا کہ اس کا مالک بھی شادی کے لیے راضی ہے، حالانکہ اس نے مجھے دیکھا بھی نہیں تھا۔ مگر عرفان نے مجھے بتایا کہ جب اس نے اپنے مالک سے میری شخصیت کے بارے میں بیان کیا تو انہوں نے شادی کے لیے رضامندی دے دی۔ ایک ہفتے کے اندر اندر ہمارا نکاح ہو گیا۔ خالد ایک بہت اچھے انسان تھے، انہوں نے میری زندگی کی کمیوں کو پورا کر دیا۔ میرے دونوں بچے بھی میرے ساتھ ہی رہتے تھے، کیونکہ خالد چاہتے تھے کہ میں اپنے بچوں کو خود سے جدا نہ کروں۔ مجھے اپنی قسمت پر رشک ہونے لگتا ہے، کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ ساتھ میرے بچوں کی بھی زندگی سنبھال لی تھی، اور میرا کاروبار بھی اب وہی سنبھالنے لگے تھے۔ حالانکہ ان کو اپنے کاموں سے فرصت ہی نہیں تھی، مگر وہ پھر بھی میرے چھوٹے سے کپڑوں کے کاروبار کو آگے بڑھانے میں لگے ہوئے تھے۔ دو چار دن لوگوں نے باتیں کی، پھر سبھی خاموش ہو گئے۔ اور آج بھی میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ خدا نے مجھے حرام کے دلدل میں پھنسنے سے بچا لیا۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں جو دوسری شادی کو غلط قرار دیتے ہیں کہ آپ کس حق سے یہ بات کرتے ہیں؟ جب اسلام نے ہی عورت اور مرد کو دوسری شادی کرنے کی اجازت دی ہے تو آپ لوگ کون ہوتے ہیں کسی کو گناہ کی طرف راغب کرنے والے؟ جب ایک سیدھا طریقہ موجود ہے تو پھر کیوں انسان گھٹ گھٹ کر اپنی زندگی گزار دے؟ آج میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں اور میں خالد کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ میرے بیٹے کی بھی شادی ہو چکی ہے اور میرے بیٹے کی شادی کے سارے اخراجات بھی خالد نے سنبھالے تھے۔ وہ بالکل اسے اپنا بیٹا سمجھتے ہیں کیونکہ ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں۔ میری بیٹی کو انہوں نے اپنی بیٹی جیسا پیار دیا۔ میں دل ہی دل میں عرفان کو دعائیں دیتی ہوں، اس نے بالکل ہی ایک بھائی ہونے کا حق ادا کیا۔ اگر اس جیسے لوگ معاشرے میں ہوں تو پھر کوئی عورت یا مرد غلط کام کی طرف نہ جائے۔